بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کی عزت، ان کا احساس، ان پر شفقت اور ان سے پیار ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس سے دھوپ بہتر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، انہیں بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے، چاہے وہ طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان سے شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ کتابوں کو دیواروں پر سجانے سے بہتر ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر دلوں میں اٹھتی دیواریں گراتے جائیں۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ میں نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ یا رب کریم کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین۔ اگر کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو پھر بھی قیمتی رہتا ہے۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے انسانوں کو۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ نئے زمانوں کا کرب اوڑھے ضعیف لمحے نڈھال جاتے ہیں۔ درد مند بنے عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولے۔ یہ جو دلوں کے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنے ہی نازک بھی ہوتے ہیں۔ انہیں کبھی بڑی سے بڑی بات ہلا نہیں سکتی اور کبھی ایک چھوٹی سی بات توڑ دیتی ہے۔ خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ جس کاپی کی ذمہ داری تمام مضامین کے مسائل کو حل کرنا ہو وہ رف کاپی بن جاتی ہے۔ نفرتوں کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ جو خوشیاں اللہ سے غافل کر دیں، جو تعلق اللہ کو ہی بھلا دے، جو کام نماز تک چھڑوا دیں، وہ کام، وہ خوشی، وہ تعلق دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی عورت ہو۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے۔ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ انسان بڑا عجیب ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے تو بے دریغ رقم لوٹا دیتا ہے، یاد بھی نہیں رکھتا، مگر کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو احسان یاد رکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اگر تم کسی کی ضرورت پوری کرتے ہو تو وہ اس سے 10 گنا زیادہ واپس لوٹائے گا۔ دل اور قلب میں بہت بڑا فرق ہے۔ دل دھڑکتے ہوئے لوتھڑے کو کہتے ہیں، قلب دل کے اندر کے حصے کو کہتے ہیں جو پاک ہے، جہاں امر ربی کا مسکن ہے، جو روح کی آماجگاہ ہے۔ حق موجود، صدا موجود کی صدائیں
قلب کے اندر کی آوازیں ہیں۔ آپ مخلص رہیں کافی ہے، اجر تو اللہ پاک دیں گے۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ المیہ: آج کے استاد اور والدین دونوں ہی بچے کی خواہش پر چل رہے ہیں، ایسے میں تربیت ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کی علامت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کو عبادت کا شوق عطا کر دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا، فقط چند سانسیں ہیں جو رب العزت کی محتاج ہیں۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: لوگ، الفاظ اور توقعات۔ غیر ضروری تفصیل، غیر ضروری کنٹرول، غیر ضروری حق جتانا، یہ سب چیزیں آپ کی قدر کو بڑھانے کی بجائے آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہوتی ہیں۔ جن تعلقات کا مستقبل نہ ہو انہیں بڑھانے سے اچھا ہے توڑ دیا جائے۔ ہم زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے بنے ہوں۔ حقیقت پسند بنے۔ قبر کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات سننے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کی بات غلط ہے، اور یہ ایک بدتر تکبر ہے کہ دوسرے کی بات کے غلط ہونے کا فیصلہ محض آپ اس بنیاد پر کریں کہ دوسرا علم اور عمر میں آپ سے کم تر ہے۔